اور پیسے اور دولت کی پوجا کو مالداری نہیں کہا جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا تعیسا عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد القطیفہ، کہ وہ پیسے کو پوجا کرنے والا تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ اور میرے آقا کیسے مالدار ہیں؟ حدیث میں آتا ہے میرے رب نے احد پہاڑ کے بارے میں پوچھا، محبوب آپ اگر دل چاہتا ہے میں احد پہاڑ کو سونا بنا دوں، آپ نے جواب میں کیا فرمایا؟ اللہ مجھے یہ پسند نہیں احد پہاڑ کو میرے لیے سونا بنا دیا جائے، مجھے تو یہ پسند ہے ایک دن پیٹ بھر کر کھانا ملے، تیرا شکر ادا کروں، ایک دن خالی پیٹ رہوں اور صبر کروں، مجھے یہ پسند ہے۔ مالداری اس سے کہا جاتا ہے۔ مالداری میرے آقا کی دیکھنی ہو تو دیکھ لیجئے آپ کے گھر کے صحن میں دولت کی کھنکتی ہوئی تجوریاں ہوا کرتی تھی، لیکن اس وقت تک آرام نہیں فرماتے تھے جب تک سارے کا سارا مال صدقہ نہ کر دیں۔ تو پتہ چلا کائنات میں سب سے زیادہ مالدار میرے اور آپ کے آقا آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم معراج کے دولہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب آپ سب سے زیادہ مالدار ہیں تو سب سے زیادہ محبت آپ سے کی جائے۔ دوسرا سبب محبت کا دیکھتے ہیں تو لوگ دنیا میں دنیا والے کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے حسن و جمال پہ فریفتہ ہو کر محبت کرتے ہیں، اس کی خوبصورتی پہ فریفتہ ہوتے ہیں۔ آئیے میں اور آپ آمنہ کے لال کے حسن و جمال کو دیکھیں، آمنہ کے لال کی خوبصورتی کو دیکھیں تو اور چھوڑیں قرآن میں لے لیتے ہیں۔ میرے رب نے تو میرے محبوب کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا والضحیٰ، میرے محبوب مجھے تیرے رخ زیبا کی قسم جس کے سامنے سورج بھی سوالی نظر آتا ہے، واللیل اذا سجا، محبوبم آپ کی زلف عنبری کی سیاہی کی مستی کی قسم جس کے سامنے رات کی تاریکی بھی ممتا نظر آتی ہے۔ میرے آقا کے حسن و جمال کی بات کرتے ہو تو پھر حسان ابن ثابت کو لے لیجئے گا۔ حسان کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آقا آپ جیسا حسن و جمال کا پیکر میری آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا ہے، آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے آج تک نہیں جنا۔ میں غور کرنے لگا، میں تصورات کی دنیا میں چلا گیا کہ حسان نے کہا میری آنکھ نے نہیں دیکھا، لیکن امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری فرمانے لگے حسان تو نے یہاں پر عینی کیوں کہہ دیا، ضمیر مضاف الیہ کی کیوں لگا دی، اضافت کی قید سے مقید کیوں کر دیا، تو اس کو مطلق چھوڑتا، قید کے بغیر چھوڑتا، یوں کہتا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنُ، آپ جیسا حسن و جمال کا پیکر آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ امیر شریعت کی اس بات کو سنا میں تصورات میں چلا گیا، بہت پیچھے چلا گیا۔ امیر شریعت اتنی بڑی بات کیسے کر گئے؟ جب میں بہت پیچھے چلا گیا میرے سامنے وہ منظر آیا، میرے محبوب آمنہ کی گود میں ہے، عبد المطلب آتے ہیں، بیٹا آمنہ مبارک ہو، ذرا دکھاؤ میں اپنے محمد کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابا جی میری آنکھ نے آج تک ایسا حسین و جمیل نہیں دیکھا، دکھاؤ تو صحیح۔ عبد المطلب کی نظریں محمد عربی کے رخ زیبا پہ پڑتی ہے۔ عبد المطلب کہتا ہے آمنہ تو کیسے دیکھ لیتی، اور تو یا مکہ میں یا مدینہ میں، مجھ سے پوچھنا کبھی یمن کا سفر ہے، کبھی روم کا سفر، کبھی کہاں کے اسفار، میری آنکھ نے ایسا حسین و جمیل ایسا محجبی نہیں دیکھا ہے۔ جب عبد المطلب نے کہا میں تصورات کی دنیا میں چلا گیا، میں سوال کر بیٹھا، میں نے کہا حلیمہ سعدیہ تو بتا دینا تیری گود میں تو عرب و عجم کے بچے آئے ہیں، تو نے بھی ایسا حسن و جمال کا پیکر دیکھا؟ تو حلیمہ سعدیہ کا تصورات کی دنیا میں بزبان حال جواب تھا وہ میری گود میں عرب و عجم کے بچے آئے لیکن میری آنکھ نے بھی ایسا حسن و جمال کا پیکر نہیں دیکھا۔ تو میں سوال کر بیٹھا تصورات کی دنیا میں جبرائیل تو بتا دے تو نے ایسا حسین و جمیل محجبی دیکھا ہے؟ تو جبرائیل کا جواب یہ تھا جس کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں جگہ دے کر کہہ
دیا کلت مشارق الارض ومغاربہا لمارا احسنا اکملا اجملا، میں محمد ہی، میں کائنات کے چپے چپے کو چھان بیٹھا ہوں۔ میری نظر میں آج تک میرے محبوب جیسا حسن و جمال کا پیکر نہیں دیکھا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کے رخ زیبا کو دیکھ بیٹھا ہوں، لیکن مصطفیٰ کی باری آئی تو یوں کہہ دیا آفاق کہا گردی دام ماہر بتا ورزی دام بسیار خوبہ دی دام، لیکن تمہیں چیزیں دیگری۔ ایسا حسن و جمال کا پیکر جبرائیل کہتا ہے میں نے نہیں دیکھا۔ جب جبرائیل نے کہا میں نے نہیں دیکھا تو پھر میں نے تصورات کی دنیا میں اپنے رب سے سوال کر دیا، میرے آقا تو بتا ایسا کوئی تو نے اور بنایا ہے؟ مجھے جواب ملا میں نے اور بنایا ہی ایسا نہیں ہے، وہ قالب توڑ دیا جس میں مصطفیٰ کو بنایا تھا۔ رخ مصطفیٰ وہ آئینہ ہے، کیسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ ایسا حسن و جمال کا پیکر آج تک نہیں آیا ہے۔ اگر حسن و جمال کی وجہ سے کسی سے محبت کی جائے، میرے آقا جیسا کوئی حسین و جمیل ماں نے نہیں جنا ہے، ماں نے نہیں جنا ایسا حسین و جمیل۔ اور تیسرا سبب محبت کا وہ ہے کمال۔ آدمی کسی کے کمال سے متاثر ہوتا ہے، کہتے بڑا با کمال آدمی ہے، میں اس سے بڑی محبت اس لیے کرتا ہوں کہ میں اس کے کمالات سے متاثر ہوں، بہت با کمال ہے۔ آئیے ذرا آمنہ کے لال کے کمالات کو دیکھتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے آقا، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار ہیں۔ اور ایک اور شاعر نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری، جس کو مختصر انداز میں خطیب پاکستان مولانا ضیاء القاسمی نے یوں ترجمہ کر دیا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء کے کمالات کو جمع کر کے ایک گلدستے میں سجا دیا جائے، اس گلدستے کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ میرے آقا نے کمال عطا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو میدان تیمہ ہے، پانی کی ضرورت پڑی، ربا کیا کروں؟ جواب ملا فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنے عصا کو پتھر پہ مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ عصا مارا، پتھر سے 12 چشمے پھوٹ گئے۔ پتھر سے پانی کا جاری ہونا پاسبل ہے، امپاسبل نہیں، ناممکن نہیں، ممکن ہے، کمال ہے، مانتا ہوں۔ لیکن آمنہ کے لال کے کمال کی بات دیکھیے گا، میرے محبوب کو کیا کمال عطا کیا۔ پانی نہیں، صحابہ پریشان ہیں، آج میرے رب نے میرے محبوب کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، پانی کا چشمہ۔ اور علماء نے لکھا، علماء نے یہ لکھا کہ وہ پانی زمزم کا پانی افضل ہے یا میرے محبوب کی انگلیوں سے جو پانی نکلا یہ افضل ہے؟ تو فرمایا مصطفیٰ کی انگلیوں سے جو پانی نکلا یہ زمزم سے افضل ہے، اس لیے کہ زمزم کو یہ رگڑنے سے زمین سے نکلا اور یہ مصطفیٰ کے جسد اثر سے نکلا۔ کمال عطا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو میں مانتا ہوں۔ مردے سے فرماتے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اٹھتا ہے، کھڑا ہو کر بات کرتا ہے، پاسبل ہے، امپاسبل نہیں، ناممکن نہیں۔ اور قربان جاؤں آمنہ کے لال کی شان پہ کمالات کیا عطا کر دیے، کیا کمال دے دیا میرے آقا کو۔ ابو جہل کہتا ہے بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ فرمایا میں بولوں یا یہ خود بولے؟ کا جواب آنا چاہیے۔ وہ کنکر کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ اس سے بڑا کمال کیا ہے؟ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک یہودی آتا ہے، آ کر کہتا ہے آپ کو اللہ کا نبی جب مانوں گا جب یہ درخت چل کر آپ کے پاس آئے۔ آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا جاؤ اس درخت سے کہہ دو ایھا الشجر ھذا الرجل ھو یطلبک، یہ درخت وہ شخص تجھے بلا رہا ہے۔ حدیث کی سچائیاں گواہ ہیں، وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا میرے آقا کے قدموں میں آیا۔
اس سے بڑھ کر اور کیا کمال ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا کمال ہے؟ مجھے بتائیں کہ وہ عرش معلا، فرمایا میں اس جگہ پہ پہنچا جہاں کوئی نبی نہیں جا سکا، کوئی فرشتہ نہیں جا سکا، ان بلندیوں پہ پہنچ گئے۔ اس سے بڑا اور کیا کمال ہوگا؟ میرے محبوب کو رب نے کمالات عطا کیے ہیں اور ایسے کمال عطا کیے۔ ہاں حضرت ابراہیم آگ میں گئے، پہلے آگ میں گئے، پھر آگ کو بجایا، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، قربان آقا کی شان سے آئے، بعد میں آتش کدہ ایران کو پہلے بجھا دیا، آئے بعد میں آگ پہلے بجھ گئی۔ یہی تو کمال ہے، کمال یہی تو ہے۔ ابراہیم خلیل بنا دیے، کمال ہے، لیکن خلیل کون ہے؟ خلیل وہ ہے جس سے سب کچھ لے لیا جائے، اور آقا کو حبیب بنا دیا، حبیب وہ ہے جس سے سب کچھ دے دیا جائے۔ میرے آقا کے کمالات، اگر کمالات کی وجہ سے کسی سے محبت کی جائے تو سب سے زیادہ محبت کس سے کی جائے گی؟ ذرا بولیں آپ بھی، کس سے کی جائے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھا سبب محبت کا وہ نوال ہے، عربی میں نوال کہتے ہیں، اردو میں احسان کہتے ہیں، اور عام طور پر کہا جاتا ہے الانسان و عبد الاحسان، انسان اپنے محسن کا غلام ہوتا ہے۔ میرے آقا کے احسانات میرے اور آپ پر اتنے ہیں کہ اتنے کسی اور کے نہیں ہیں، اتنا بڑا محسن کائنات میں نہیں ہے۔ میرے آقا دنیا میں آئے، سر سجدے میں زبان پہ جو کلمات مچل رہے تھے، ایک روایت میں ہے سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، الحمدللہ کثیرا، اللہ اکبر کبیرا، اور ایک روایت میں فرمایا آپ جب تشریف لائے زبان پہ یہ کلمات مچل رہے تھے، اللہم اغفر لامتی، اللہم اہد امتی، اللہ میری امت کی مغفرت فرما، میری امت کو ہدایت عطا فرما۔ علماء نے عجیب بات یہاں لکھی، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ علماء نے لکھا ہے دو نبی ہیں، دونوں نے بچپن میں بات کر دی، لیکن ایک آیا ماں کی گود میں پہلے، بولا بعد میں، اور بولا بھی تو کیا بولا، ماں کی پاکیزگی کا اعلان کیا۔ مریم پہ بہتان لگا، لوگ کہنے لگے مریم کہاں سے لے کر آئی ہو، کردار کی مشکوک ہو، تمہارا شوہر تو نہیں ہے۔ پریشان ہوگی حضرت مریم صلوات اللہ وسلام علیہا، اور کیا کہنے لگی، اے اللہ مت قبل ھذا، اس سے پہلے مجھے موت آ چکی ہوتی۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں، یہ کیفیت تھی۔ اللہ نے فرمایا جاؤ بچے کو لے کر جاؤ۔ کس طرح جاؤں؟ کہا جاؤ، اور جاؤ جب وہ لوگ باتیں کرنے لگے تم کہہ دینا میں روزے میں ہوں، مجھے روزہ ہے۔ لوگ پوچھیں اس میں حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر کے کر دینا، یہ بولے گا اللہ یہ کیسے بولے گا، بچہ ہے پنگوڑے میں ہے بول نہیں سکتا۔ کہاں بچہ تو بول نہیں سکتا، لیکن جب ماں کی عزت خطرے میں ہوتی ہے تو بچہ بول جایا کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو لے کر حضرت مریم جاتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں انا لک ھذا، کہاں سے لے کر آئی ہے؟ حضرت مریم نے اشارہ کر دیا، فاشارت الیہ، عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں اس سے جو پنگوڑے میں بچہ ہے؟ کہا کر لو، بولے گا۔ عیسیٰ بولا اور کیا کہا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے۔ نبی کی ماں کردار کی مشکوک نہیں ہوا کرتی ہے۔ بولا بچپن میں بولا، ماں کی گود میں آنے کے بعد بولا، لیکن ماں کی برات کے لیے بولا۔ وہ قربان آمنہ کے لال تیری عزت اور تیری عظمت پہ دنیا میں آیا، بولا پہلے ماں کی گود میں، بعد میں گیا، اور بولا کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے، اللہم اغفر لامتی، اللہم اہد امتی۔ اس سے بڑا محسن بتاؤ؟ بولتے ہیں تو میرے اور آپ کے لیے بولتے ہیں۔ یہ شان ہے میرے آقا کی، یہ آقا کا احسان ہے امت پر۔ تفصیلی بات ہے، میں مختصر کرتے ہوئے جا رہا ہوں۔ میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں،
जिब्राइल अमीन आ गए, आकर बैठे कदमों में, या रसूल अल्लाह जहन्नम की सैर करके आया हूँ। फरमाया तूने क्या देखा जहन्नम में? अल्लाह के हबीब जहन्नम के इतने दर्जे हैं, फलां दर्जे में फिरौन उसके मानने वाले जाएंगे, फलां दर्जे में कारून उसके मानने वाले जाएंगे, फलां में फलां, फलां में फलां, फलां में अब्दुल्लाह इब्न उबई उसके मानने वाले जाएंगे। एक दर्जे की बारी आई, जिब्राइल खामोश है, मेरे आका फरमाते हैं इसमें कौन जाएगा? या रसूल अल्लाह रहने दीजिए। नाना बताओ इसमें कौन जाएगा? आका रहने दीजिए। नहीं जिब्राइल बता कौन जाएगा? आका आपकी उम्मत के वो गुनाहगार जिनकी जिंदगियां गुनाहों में कटेगी, बगैर तौबा के मर गए, वो इस जहन्नम में जाएंगे। मेरे आका बेहोश होकर गिर जाते हैं नीचे। जिब्राइल अमीन आपके सर मुबारक को अपनी गोद में रखते हैं, होश में आए और जिब्राइल मेरा उम्मती जहन्नम में जाए। हाँ या रसूल अल्लाह वो गुनाहगार जिसकी जिंदगी गुनाहों में कटेगी, बगैर तौबा के मर गया, वो जहन्नम में जाएगा। मेरे आका फिर बेहोश हो जाते हैं, होश में आए, उठे, हुजरा मुबारक में तशरीफ ले गए जिसे जन्नत का टुकड़ा कहा गया। नमाज का वक्त होता है, मस्जिद में तशरीफ लाते हैं, नमाज पढ़ाई, वापस चले गए। सहाबा परेशान, आका की नूर के अदर से अदा होने वाले मोती चुना करते थे, अब मालूम हो गए अब क्या बनेगा। परेशान थे, मीटिंग कॉल की गई कि मालूम किया जाए क्या माजरा है, क्या मामला है, क्या सिलसिला है। सैयदना सिद्दीक अकबर ने मीटिंग कॉल की, सारे सहाबा जमा हुए कि आका से मालूम किया जाए। सबने कहा अबू बकर जाकर मालूम करें क्या माजरा है। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु जाते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं, अंदर से रोने के अलावा कोई जवाब न आया। मेरे आका का चेहरा मुबारक रो रो कर जर्द पड़ गया, आंसू के निशान चेहरे मुबारक पे पड़ गए। जब ये कैफियत देखी वापस आए, दरवाजा नहीं खुला, दोबारा मीटिंग कॉल की गई, कहा गया आका की लफ्ज़ जिगर, आका की नूर नजर, आका के दिल का टुकड़ा, जन्नत की औरतों की सरदार सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा को भेज दिया जाए। हजरत फातिमा जाती है, दरवाजे पे दस्तक देती है, अंदर से रोते हुए आवाज आई, मन दक्कल बाप, और कौन मेरे दरवाजे पे आया है? जवाब में कहती है अब्बा जान आपकी लफ्ज़ जिगर, आपकी नूर नजर, आपके दिल का टुकड़ा फातिमा हूँ। वो फातिमा जो आपके घर आती थी, खड़े होकर इस्तकबाल किया करते थे, वो फातिमा हूँ जब आपके घर आती थी, पेशानी पे बोसा दिया करते थे, वो फातिमा हूँ जो आपके घर आती थी, कमरी बिछाकर फरमा दिया करते थे, बेटी फातिमा जूतों समेत मेरी कमली पे बैठ जाओ। आज आपके दरवाजे पे आई हूँ, दरवाजा खोलो ना। दरवाजा खोला, देखती क्या है अब्बा जान के चेहरे मुबारक का रंग मुबारक जर्द क्यों, आंसू के निशान क्यों? मेरे भाई जरा गौर करना, मेरे आका का जवाब क्या था? ये नहीं फरमाया फातिमा तेरे लिए रो रहा हूँ, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम के लिए रो रहा हूँ, कासिम, इब्राहिम के लिए रो रहा हूँ। नाना, मेरे आका ने फरमाया बेटी फातिमा, जिब्राइल ने कहा मेरी उम्मत के गुनाहगार जहन्नम में जाएंगे, इस बात में रोने पर मजबूर कर दिया। मेरे और आपके लिए आंसू बहे हैं, इससे बड़ा है मौसम कोई नहीं। तो इसका तकाजा क्या हुआ? सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत हो? आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हुए शर्माते हैं? जरा बोलो ना, जोर से सवाब मिलेगा, जोर से बोलो, आखिर तक आवाज आए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सबसे ज्यादा। तो मेरा पहली बात ये थी कि आका से सबसे ज्यादा मोहब्बत क्यों हो, तो आपको मैंने बता दिया मोहब्बत के 4 असबाब हैं और चारों के चारे दर्जा तो मेरे आका में पाए जाते हैं। इसका तकाजा ये है सबसे ज्यादा मोहब्बत आका से। अब दूसरी बात है कि मोहब्बत करने वालों ने मोहब्बत करके दिखाई। मैं भी दावा करता हूं, आप भी करते हैं, मैं भी कहता हूं गुलाम है रसूल के गुलाम है। आप भी यही कहते हैं ना? मैं भी कहता हूं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मैं आपसे पूछता हूं कि मौत तो बड़ी बात है कबूल करना, दाढ़ी कबूल की है? हुजूर की सुन्नत है ना दाढ़ी। 10 आदमी इस मजमे में खड़े हो जाएं जिनकी दाढ़ी नहीं है और कहें कि मैं हुजूर का आशिक हूं और मैं आज के बाद दाढ़ी नहीं बनवाऊंगा, खड़े होकर जज़ाकल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाने के लिए माशाअल्लाह। और खड़े हो जाए 10 आदमी तो कम से कम खड़े होने चाहिए, वरना जिनकी नहीं है वो खड़े रहो, अल्लाह को दिखा रहे हो, अल्लाह खुश होगा। जज़ाकल्लाह। और भी खड़े हो गए, और माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جائیں جزاک اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آقا کا طریقہ اپنائیں گے. جب میں داڑھی کو قبول کروں گا تو موت کو بھی قبول کروں گا. میں کہتا ہوں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. میری بیٹی پتہ نہیں کرتی، میری بیوی پتہ نہیں کرتی، میری بہن پتہ نہیں کرتی، میں پتے کو قبول نہیں کرتا، موت کو کیسے قبول کروں گا؟ اس لیے کہیں کہ انشاءاللہ غلامی رسول میں جنہوں نے کہا موت بھی قبول ہے، کر کے دکھائیے موت قبول. کون ہے یہ وہ شخص ہے جیسے دنیا حبیب ابن زید کے نام سے یاد کرتی ہے. مسلمہ کذاب ہے، مسلمہ کذاب کا دور ہے. پکڑ لیا حبیب ابن زید کو، بتا مجھے نبی مانتا ہے؟ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، مجھے نبی مانتا ہے؟ تو ملعون لانتی نہیں مانتا تجھے. کہا محمد ابن عبداللہ کو نبی مانتا ہے؟ کہا وہ سرتاج الرسل ہے، وہ خاتم النبیین ہے، خاتم الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، کیوں نہیں مانتا؟ اور کہتا ہے مسلمہ حبیب کا بازو کاٹو، دایاں بازو کاٹا حبیب کا. ماں کو بھیجا، ماں نے بیٹے کا کٹا ہوا بازو دیکھا، ماں رونے لگی، ہاتھ اٹھائے کچھ دعا کر دی. پھر پوچھا، کہا تو لانتی ملعون تجھے نہیں مانتا؟ کہا محمد کو، کہا وہ امام الانبیاء سرتاج رسول ہے، وہ خاتم النبیین ہے. کہا بایاں بازو کاٹو. حبیب ابن زید کا بایاں بازو کٹا، ماں تک پہنچا، ماں نے بیٹے کا کٹا ہوا بازو دیکھا، ماں رونے لگی، ہاتھ اٹھائے کچھ دعا کی. پھر دائیں ٹانگ کاٹی، ماں تک پہنچی، ماں بیٹے کی کٹی ہوئی ٹانگ کو دیکھ کر رونے لگی، دعا کی. بائیں ٹانگ کاٹ دی، ماں تک پہنچی، ماں بیٹے کی کٹی ہوئی ٹانگ دیکھ کر رونے لگی، دعا کی. اب سر باقی رہ گیا تھا. جب سر کٹا حبیب ابن زید کا، ماں تک پہنچا، ماں نے بیٹے کا کٹا ہوا سر دیکھا. پہلے روتی تھی جو، آج مسکرانے لگی اور مسکرا کر بیٹے کے کٹے ہوئے سر کو کہنے لگی، واہ میرے بیٹے، تو نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا، تجھے پالا ہی تو میں نے آج کے لیے تھا. آسمانوں کی طرف سر اٹھا کر کہا، اللہ میرے تحفے کو قبول کر دینا. لوگوں نے سوال کیا، دائیں بازو کٹا ہوا ہے روئی، بایاں کٹا ہوا ہے روئی، بائیں ٹانگ کٹے ہوئے آئے روئی، سر کٹا ہوا آیا مسکرائی کیوں؟ کہا جب بیٹے کا دایاں بازو کٹا ہوا آیا مجھے ڈر تھا کہ ہی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دے، اس کی نبوت کا اقرار کر دے. اور قرآن بھی کہتا ہے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دے لیکن وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ، دل میں اطمینان ہو، دل سے نہ کہ زبان سے کہے. تو میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ میرے بیٹے کو استقامت دے دینا، بایاں بازو کٹوا دے، اس ظالم کی نبوت کا اقرار نہ کرے. جب بایاں بازو کٹ گیا میرے پاس آیا، مجھے ڈر تھا دائیں ٹانگ کٹوانے سے پہلے کہیں اس کی نبوت کا اقرار نہ کر دے. میں نے دعا کی، اللہ میرے بیٹے کو استقامت دینا، دائیں ٹانگ کٹوا دے، اس کی نبوت کا اقرار نہ کرے. جب دائیں ٹانگ کٹ کر آئی مجھے ڈر تھا بائیں ٹانگ کٹنے سے پہلے کہ اس کی نبوت کا اقرار نہ کر دے. میں نے دعا کر دی، اللہ میرے بیٹے کو استقامت دینا، بائیں ٹانگ کٹوا دے لیکن اس کی نبوت کا اقرار نہ کرے. جب بائیں ٹانگ کٹی مجھے ڈر تھا اب سر کٹوانا سے پہلے کہ اس کی نبوت کا اقرار نہ کر دے. میں نے دعا کی، اللہ میرے بیٹے کو استقامت دینا، سر کٹوا دے، اس کی نبوت کا اقرار نہ کرے. جب میرے بیٹے کا سر کٹا مجھے یقین آ گیا کہ میرے بیٹے نے پیغمبر کی ختم نبوت پہ جان دے دی ہے. آقا کے بعد ختم نبوت کا سب سے پہلا شہید حبیب ابن زید ہے اور جو صدیق اکبر کے زمانے میں ہوا ہے. یہ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. میں کچھ حضرات کے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ کر پھر ختم کرتا ہوں. میرے بھائی یہ آپ کہہ گئے 1400 سال پہلے، ارے 1400 سال کے بعد بھی ایسے موجود ہیں جنہوں نے حضور کی ختم نبوت کے لیے اپنا تن من دھن قربان کیا ہے. یہ کون ہے؟ امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں گرفتار کیا ہوا ہے، لٹا دیا برف کی سلوں کے درمیان، دائیں طرف بھی برف کی سل، بائیں طرف کی برف کی سل، درمیان میں احمد علی لاہوری لٹایا ہوا ہے. کہنے لگا جیل کا سپریڈنٹ اب بھی قادیانیوں کو کافر کہو گے؟ مولانا احمد علی
لاہوری نے دیکھ کر کہا اور برف کی شرح میں لٹا کر کے تم میرے خون کو تو ٹھنڈا کر سکتے ہو، میرے ایمان کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے۔ میں کل بھی کہتا تھا قادیانی کافر ہے، آج بھی کہتا ہوں قادیانی کافر ہے، اور آئندہ بھی کہتا رہوں گا قادیانی کافر ہے۔ یہ ہے مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ۔ یہ کون ہے؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ۔ 3 سال مسلسل جیل میں رہنے کے بعد رہا ہو کر آتے ہیں، کھانا کھا رہے تھے، فارغ نہیں ہوئے تھے، وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے، ہتھ کڑی لگی، پولیس والا لے کر جانے لگا، مڑ کر بیوی کی طرف دیکھا کہ کہیں یہ نہ سوچے کیسے مولوی سے واسطہ پڑا ہے، کبھی ریل میں کبھی جیل میں، مڑ کر دیکھ کر کہا رفیقہ حیات یہ سمجھنا بخاری لمبے سفر پہ چلا گیا ہے۔ وہ بخاری کی بیوی تھی، اس نے کہا بخاری جاؤ، بڑے مزے سے جاؤ، بڑے شوق سے جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کمپرومائز کر کے حضور کی ختم نبوت پہ سودا بازی کر کے رہا ہو کر نہیں آنا۔ اگر رہا ہو کر سودا بازی کر کے آئے، خدا کی قسم میں اپنے گھر میں نہیں آنے دوں گی، اور اگر حضور کی ختم نبوت کے لیے آپ کی جان چلی گئی، اپنے دوپٹے کو آپ کے کفن میں استعمال کروں گی اور فخر سے کہوں گی میں بخاری کی بیوی ہوں۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کی محبت میں ایسا کیا۔ یہ کون ہے؟ یہ بابا غلام غوث ہزاروی ہے، اسمبلی کا ممبر ہے، اور گھر میں ایک ہی بیٹا، اکلوتا بیٹا بیمار ہے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، گھر میں تھے، ایک آدمی آیا، دروازے پہ دستک دی، کیا بات ہے؟ کہا بالا کوٹ میں اللہ دیتا قادیانی مناظرے کا چیلنج کر رہا ہے، کوئی اور نہیں، آپ چلیں۔ سوچا بیٹا بیمار ہے، کہا رہنے دو، ختم نبوت کی بات ہے۔ نکلے، وفا دوراہے پہ پہنچے، پیچھے آدمی آ گیا، آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ کہا ایسا کرو میرے بیٹے کو، سوچا بیٹے کی نماز جنازہ پڑھوں، کفن پہناؤں، غسل دوں، یا آقا کی ختم نبوت کے لیے جاؤں؟ کہا جاؤ میرے بیٹے کو دفن کر دینا، جنت میں ملاقات کر لوں گا، لیکن میں نبی کی ختم نبوت پہ کسی کتے کو بھونکنے کی اجازت نہیں دیتا۔ بیٹے کو چھوڑ دیا، میت چھوڑ دی، لیکن حضور کی ختم نبوت کا چوکیدار بن گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ مولانا غلام غوث ہزاروی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس وقت امریکہ، برطانیہ، فرانس سب نے جب پاکستان پر دباؤ ڈالا کہ ختم نبوت ناموس رسالت کے قانون میں رتبہ بدل کر دو، اس کو تبدیل کر دو، تمہارے سارے قرضے ختم ہو جائیں گے، سب کچھ تمہیں معاف کر دیا جائے گا اور پیسے دیے جائیں گے، اس وقت جب دیکھا مولانا فضل الرحمان نے کہ اب یہ کیا جائے گا، اس نے بھی اعلان کیا تھا، یہ کہا سنگو پاکستان کے حکمرانوں سنو، تم نے اگر امریکہ، برطانیہ، فرانس سے وعدہ کر لیا ہے ناموس رسالت کے قانون میں تبدیلی کا، تو سنگو میں بھی گنبد خضرا والے سے وعدہ کر کے آ چکا ہوں، یا جان دے دوں گا یا ناموس رسالت کے قانون میں ترمیم نہیں ہونے دوں گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، ترمیم ہو سکی نہ ہو سکی۔ ہمیں ایک خاص آدمی نے ایک بات بتائی تھی، کہا گیا کہ ایک دفعہ نواز شریف نے کابینہ کی میٹنگ بلائی، حقیقت کہہ رہا ہوں اور یہ معتمد آدمی نے یہ بات بتائی ہے، میٹنگ بلائی اور یہ کہا کہ ہمیں یہ آفر ہے، جتنا قرضہ ہے سب ادا کر دیں گے اور اتنا آپ کو زیادہ اور اماؤنٹ دے دیں گے، بس اس قانون کو ختم کر دو۔ سارے خاموش تھے، راجہ ظفر الحق کھڑا ہوا، اور راجہ ظفر الحق نے کھڑے ہو کر کیا کہا؟ میاں صاحب مجھے اور کچھ پتا نہیں، پاکستان رہے گا یا نہیں رہے گا، لیکن تو نہیں رہے گا، تو نہیں رہے گا۔ یہ کیوں؟ میرے نبی کے پروانے دیوانے ہر وقت موجود رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی مدینہ کی گلیوں میں جوتے اتار کر پھرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے آقا، تیرے کمال کسی میں نہیں، مگر دو چار، جیو تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائے مجھ کو مدینہ کے مور و مار۔ یہ کون ہے؟ یہ شیخ العرب واجب حسین
احمد مدنی 18 سال تک روزہ رسول پر بیٹھ کر درس حدیث دیتے رہے اور یوں فرماتے قال صاحب حاضر قبر، اس روزے والے نے یوں کہا. اور جب انگریز کے خلاف عالم جہاد بلند کرنے کے لیے آنے لگے تو اس وقت روزہ رسول کو خطاب کرتے ہوئے کہا اور دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی. میرے مدنی کے لیے میرے آقا کے روزہ اتر کا دروازہ کھلا، اندر گئے جھاڑو دینے کے لیے، پاس کچھ نہیں تھا، اپنی داڑھی کے بالوں سے صاف کیا، آئے واپس، برتن میں پانی تھا بھگویا، پینے لگے. یہ کیا کر رہے ہو؟ اس میں مر جاؤ گے. کہ ظالم تیرے نزدیک اس میں موت ہے، میرے نزدیک اس میں شفا ہے. یہ میرے اکابر ہیں. یہ کون ہیں؟ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ. ایک آدمی لا کر رومال دیتا ہے، مدینہ سے آیا ہے، چوما آنکھوں سے لگا دیا. کسی نے کہا یہ بنا ہوا مدینہ کا نہیں، کہا جانتا ہوں نہیں بنا ہوا مدینہ کا، لیکن مدینہ کی ہوا تو لگی ہوئی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے بھائیو، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میرے نبی کے در کی چوکیداری، جہاں نبی کے در کے چوکیدار آپ کو ملیں گے وہاں ان چوکیداروں کے بھی چوکیدار آپ کو ملیں گے. صحابہ نے میرے نبی کے در کی چوکیداری کی ہے اور صحابہ کے در کی چوکیداری کرتے ہوئے مجھے حق نواز نظر آتا ہے، جس نے بلال جیسے کالے کی چوکیداری کر کے دکھا دیا کہ لوگوں ابو بکر تو بڑی بات ہے، عمر عثمان تو بڑی بات ہے، علی واقعہ بڑی بات ہے، میں تو کالے بلال کا بھی غلام اور خادم ہوں. اور جب صحابہ کی چوکیداری میں جیل میں تھے، علامہ شعیب ندیم رحمہ اللہ، مجھے خود انہوں نے یہ جملہ بتایا تھا، ہمارے بڑے اچھے دوست، فرمانے لگے جب میں ملتان کی جیل میں مولانا حق نواز کے پاس کیا رحمہ اللہ، میں پاؤں دبانے لگا، پنڈلی پہ ہاتھ لگا، روک دیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا صحابہ کی محبت میں مارا. میں نے کہا بہت مار کھائی. کہا مار تو کھائی ہے لیکن صحابہ سے کم کھائی ہے، صحابہ سے کم کھائی ہے. وہ فرمانے لگے پنڈلیوں کو چیر کر ان میں مرچیں ڈالی ہوئی تھی، لیکن حق نواز پھر بھی تڑپتا تھا ابو بکر کی صداقت کے لیے، عمر کی عدالت کے لیے، عثمان کے حیا کے لیے، علی المرتضیٰ کی شجاعت کے لیے، امیر معاویہ کے تکبر کے لیے، امی عائشہ کے دوپٹے کے لیے. یہ کون ہے؟ یہ انہی کے در کا چوکیدار ضیاء الرحمن فاروقی، مورخ اسلام، اپنی زندگی کو لٹا گیا، بم کے دھماکوں میں اڑ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ کہا میرے بیٹے یتیم ہو جائیں کوئی بات نہیں، مجھے ابو بکر عمر عثمان علی کے دروازے پہ پہرا دینا ہے، اس لیے کہ وہ مصطفیٰ کے دروازے کے پہرے دار ہیں، وہ مصطفیٰ کے دروازے کے پہرے دار ہیں. یہ کون ہے؟ یہ کون؟ مولانا عاصم طارق رحمہ اللہ. اور مجھے یاد ہے مولانا عاصم طارق کے وہ الفاظ جب کشمیر کے سفر پر تھے، مظفر آباد کے جلسے میں مولانا عاصم طارق نے اس وقت ناموس صحابہ نے بیت بل اسمبلی میں جمع کیا ہوا تھا، اس وقت کہا تھا اسمبلی کے ممبروں اس بل پہ دستخط کر لو، اس کے بدلے میں میرے بیٹے معاویہ اور انس اور سب کے اگر سچ چاہتے ہو خدا کی قسم میں صبح سے پہلے تمہارے ٹیبل پہ رکھ دوں گا، تم دستخط کر لو. صحابہ کے در کی، اہل بیت کے در کی پیدا داری دینے والے. یہ کون؟ علم کا سمندر علی شیر حیدری، جس نے اپنی جان قربان کر دی، جو علم کا سمندر تھا. میں اکثر ان کے بارے میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ میں نے انور شاہ کشمیری کو نہیں دیکھا، لیکن انور شاہ کشمیری کا علم میں نے علی شیر حیدری میں دیکھا ہے. میں نے اشرف علی تھانوی کو نہیں دیکھا، لیکن اس کا تقویٰ اور تصوف میں نے علی شیر حیدری میں دیکھا ہے. میں نے حسین احمد مدنی کو نہیں دیکھا، لیکن حسین احمد مدنی کی یلغار میں نے علامہ علی شیر حیدری میں دیکھی ہے. اور میں نے امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کو نہیں دیکھا، لیکن اس کی خطابت میں نے علی شیر حیدری میں دیکھی ہے. میں نے مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن اس کی فقاہت کو میں نے علامہ علی شیر حیدری میں دیکھا. اتنا بڑا آدمی صحابہ کے در پہ
کٹ گیا، ذبح ہو گیا، اور کیا بولا کرتا تھا؟ اس کے جملے کیا تھے؟ وہ پروانے محمد کے، یہ پروانے صحابہ کے، وہ دیوانے محمد کے، ہم دیوانے صحابہ کے، وہ مستانے محمد کے، ہم مستانے صحابہ کے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اکابر کی ایک داستان ہے، ایک تاریخ ہے ہمارے اکابر کی، جنہوں نے ہر موقع پہ، اور آج میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ حق نواز تیری قبر کو سلام ہے، ضیاء الرحمن فاروقی تیری عظمت کو سلام ہے، اعظم طارق تیری شہادت کو سلام ہے، علی شیر حیدری تیری جرأت کو سلام ہے۔ تو نے علی شیر حیدری، تو نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر کے تو نے ثابت کیا تھا کہ ہمارے آپ کے خون کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر اسمبلی اور سینٹ سے بھی یہ بل پاس ہو گیا۔ صحابہ کی عظمت کا پرچم بلند ہوا، اور کیسے بلند ہوا؟ قربان جائیں علامہ احمد لدھیانوی پہ، جس کی قیادت میں یہ پرچم بلند ہوا، اور کہتے ہیں کلندر ہر سے گویت دیدہ گویت، میرے حق نواز، میرے اشاق، میرے ضیاء الرحمن فاروقی، میرے اعظم طارق علی شیر حیدری نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا پاکستان کی اسمبلی میں بھی یہ موقف چلے گا، اور سینٹ میں بھی یہ موقف چلے گا، اور وہ تو چلے گے۔ ان کا خون پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں بھی بولا، اور ان کا خون سینٹ میں بھی بولا، اور ایسا بولا کہ حضرات صحابہ کی روح خوش ہو گئی، اور انہوں نے بھی اس وقت کہا ہوگا حق نواز تجھے سینے سے لگائے، تو نے تو قربانی دی، لیکن آج تو نے ہمیں تحفظ فراہم کر دیا، ہمیں تحفظ دے دیا، تم نے اپنے بچوں کو تو یتیم کروا دیا، لیکن ہماری عزت اور ہمارے ناموس کو محفوظ کر دیا۔ ہم سلام کرتے ہیں ان کی عظمت کو میرے بھائیوں، اور میں آپ کے دل و دماغ پہ یہ دستک دیتا ہوں کہ صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی، بولو زور سے، اہل بیت بھی ہمارے ہیں۔ ہم جیسے ابو بکر کے دشمن سے نفرت کرتے ہیں، ایسے علی کے دشمن سے بھی نفرت کرتے ہیں، جیسے عثمان کے دشمن سے نفرت کرتے ہیں، اس طرح ہم حسین کے دشمن سے بھی نفرت کرتے ہیں، جیسے ہم عمر کے دشمن سے نفرت کرتے ہیں، ہم اسی طرح حسن کے دشمن سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ وہ ہمارے ہیں، جب ہمارے ہیں تو انشاءاللہ کل وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ کیا خیال ہے؟ تو اسی لیے پھر ہر مومن کی زبان کا یہ چرچا رہنا چاہیے، کرام چرچا صحابہ کا، کرام چرچا صحابہ کا۔ اگر جنت میں جانے کی ہے تجھے طلب تو پلہ تھام صحابہ کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔